اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم نے پہلے غسل جنابت کا جو بیان تھا وہ کر چکے ہیں، اور وضو کا بھی بیان جو پریکٹیکل بھی ہوتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کی طرف ناظرین کرام کو متوجہ کروانا چاہتے ہیں کہ فقط نہا لینے سے آپ کا وضو ساقط نہیں ہو جاتا، یعنی نہانے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شخص غسل واجب کر رہا ہے، مثلا جیسے ہم نے 7 غسل واجب بتائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی غسل کر رہا ہے، غسل جنابت ہو یا غسل مس میت ہو، تو اس کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے غسل جو مستحب ہیں، جن کا استحباب ثابت ہے آیت اللہ سے سستانی کے نزدیک، اگر وہ غسل بھی کیے جائیں تو بھی اس کے بعد بھی غسل یعنی وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا غسل جمعہ ہے، اس کے بعد بھی وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، اور وہ غسل جو مثلا رمضان میں ہم کرتے ہیں، یعنی پہلی رات رمضان کی، اور جو 17 رمضان کو کیا جاتا ہے غسل، یا 19 رمضان کو کیا جاتا ہے، یا 21 رمضان کو کیا جاتا ہے، یا 23 رمضان کو جو غسل کیا جاتا ہے، اس طرح 26 ایسے غسل بیان کیے گئے ہیں آیت اللہ سے سستانی کی توضیح المسائل میں۔ اگر وہ غسل کیا جائے تو اس کے بعد بھی، یعنی ان 26 غسلوں کے بعد بھی آپ پر وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، یعنی جن کا استحباب ثابت ہے۔ اب وہ غسل جن کا استحباب ثابت نہیں ہے، اگر وہ مستحبی ہوں لیکن ان کے بعد بھی وضو کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ جیسے مثلا وہ غسل جو ہم ائمہ معصومین کی زیارات کے لیے کرتے ہیں، کسی بھی معصوم کی زیارت پر ہم جا رہے ہیں، چاہے یعنی حرم میں جا رہے ہوں یا دور سے ہی نیت کر کے ہم غسل کرتے ہیں، تو اس غسل کے بعد بھی وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ میں یہی یعنی ہمارا خلاصہ کلام ہے کہ جو بھی غسل آپ کرتے ہو، خالی نہانے سے آپ کا وضو ساقط نہیں ہوتا۔ غسل اگر واجب ہو تو آپ کا وضو ساقط ہو جاتا ہے، جیسے 7 غسل ہے، اور کچھ ایسے مستحب غسل جن کا بیان توضیح المسائل میں بھی کیا گیا ہے، اور ہم اپنے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیں گے، ان غسل کے بعد بھی آپ پر وضو کرنا واجب نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔